جدو دن حشر دے سوال ہوڑ گے جدو دن حشر دے سوال ہوڑ گے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہوڑ گے چلو ایک باری میرے نال مل کے بھی پڑھ لو جدو دن حشر دے جدو دن حشر دے سوال ہوڑ گے جدو دن حشر دے جدو دن حشر دے ہوڑ گے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہوڑ گے اس پاس رحمت رسول ہوے گی اس پاس رحمت رسول ہوے گی جیڑ پاس فاطمہ دے لال ہوڑ گے جیڑ پاس فاطمہ دے مل کر پڑھ لو جیڑ پاس فاطمہ دے لال ہوڑ گے اوے ملا سن تو آخنا امام حسین باغی سن اعوذ باللہ نانا اوے ظالمہ میرا جواب ہے قیامت والے دھاڑے رحمت رسول بھی اس پاسے ہوئے گی جس پاسے فاطمہ دے لال ہوڑ گے اس پاس رحمت رسول ہوئے گی مل کر پڑھو اس پاس رحمت رسول ہوئے گی جس پاس فاطمہ دے لال ہوڑ گے جس پاس سیدہ دے لال ہوڑ گے ہمیں ساڑے اچھا کہہ دو سبحان اللہ ایک دفعہ سبحان اللہ جاویں کی سواری آپ دی جل تانو جاویں کی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہوڑ گے اگے اگے حضرت مل کے ہاتھوں میں چوک کے کہہ دو اگے اگے حضرت بلال ہوڑ گے اگے اگے حضرت بلال ہوڑ گے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہوڑ گے اے شعر انہاں واسطے جڑے نبی پاک تے درود پڑھ دے اور جا کہہ دو سبحان اللہ او جڑے رند پڑھ دے درود آپ تے جڑے رند پڑھ دے درود آپ تے جنت چ مصطفیٰ دے نال ہوڑ گے مل کر پڑھو جنت چ مصطفیٰ دے نال ہوڑ گے جنت چ مصطفیٰ دے نال ہوڑ گے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہوڑ گے بعد حمد و صلاة واجب الاحترام معزز سامعین کرام اج دی اے بابرکت محفل شب بارات 15 شعبان 29 مارچ 2021 جامع مسجد غوثیہ چوبی مسعود اللہ نکات پذیر جس دے اندر
اللہ دی توفیق دے نال تے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال تساں تے میں اج زندگی دے اندر ایک دفعہ پھر مسجد دے اندر بیٹھ کے محفل شب بیرات سن بھی رہے ہیں اور مسجد دے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ دا ذکر کر بھی رہے ہیں تے اللہ دے رسول دا ذکر سن بھی رہے ہیں۔ دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ اج دی ساڈی اس بابرکت محفل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول میرا نامہ اعمال اللہ دی بارگاہ دے اندر جاوے، یا تاں جدو نواں رجسٹر اج میں تانوں مثال پہلے سمجھا دیاں تاکہ تقریر دا سارا جڑا پیٹرن ہے نا تانوں سمجھ آ جائے گا۔ اے کتاب ہے، ویکھدے پے ہو نظر آندی پئی؟ اچھا بول، نظر آ رہی ہے نا؟ اے کتاب سمجھ لو کہ اے اتھوں لے کے تے ایتھے تک اے سال دا نامہ اعمال ہے۔ ایک مثال میں تانوں سمجھا رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا میری گل دی؟ اے نامہ اعمال ہے، اے آج سال دی کتاب اے صفحہ سمجھ لو کہ اے صفحہ مکمل ہو گیا، اے بند ہو گئی، اے آج اللہ دی بارگاہ پہنچ گئی، ٹھیک ہے؟ نویاں کتاباں فرشتیاں نو آج مل جان گیاں، اتھوں نواں ایتھے نویں نامہ اعمال شروع ہون گے۔ میں اے چاہنا تاکہ ساڈے ساریاں دے تاکہ ساڈے ساریاں دے جدو نویں رجسٹر لکھنے شروع کیتے جاون نا، سب تو پہلے صفحے تے یا اللہ دا ذکر ہوئے، یا رسول اللہ دا ذکر ہوئے، یا قرآن ہوئے، یا تسبیح نماز ہوئے، یا سبحان اللہ دا ذکر ہوئے۔ پہلے صفحے تے ہی اللہ تعالیٰ دا ذکر جدو شامل ہوئے گا، رجسٹر دی ابتدا تے بھی اللہ دا ذکر ہوئے، انتہا تے بھی اللہ دا ذکر ہوئے۔ اللہ ابتدا تے انتہا تے ذکر دے تصدق نال اللہ تعالیٰ سانو سارے نو معاف فرما دے گا۔ میں چاہنا جس وقت تیرا تے میرا نام اعمال چینج ہوئے اور ساڈا ابتداج کی ہوئے، اللہ دا کی ہوئے، ذکر ہوئے۔ ہیڈ لائن رجسٹر دی خوبصورتی تائیں سجدی ہے کہ رائٹنگ سونی جی ہوئے۔ ہاں جی جدو رائٹنگ سونی جی سبحان اللہ دی ہوئے گی، اللہ فرمائے گا فرشتو انہیں ابتدا رجسٹر دے سبحان اللہ آکھیا سی، یا اللہ میں انہوں سارے نو معاف فرما دیتا ہے۔ چلو جی اے مختصر جی ایک بنیادی گل سی، یعنی ابتدا سی۔ ہن آؤ جی حدیث پاک تو گل شروع کرنے ہوں۔ روح البیان دے اندر اسے آیت کریمہ جڑی میں پڑھی فیما یفرق کل امر حکیم، اس رات دے اندر ہر امر حکیم دا فیصلہ ہو جاتا ہے، ہر امر حکیم کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس رات کو۔ کس نے دنیا میں آنا ہے، کس نے دنیا سے جانا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنا کسی نے دنیا میں رہنا، کتنے سال اس کی زندگی ہے، کتنی کسی کو اولاد ملنی ہے، کتنی کسی کی اولاد دنیا سے جانی ہے، کتنا کسی کو رزق ملنا ہے، سارے سال کا، پورے سال کا حساب و کتاب لگا کر فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس حساب و کتاب میں ہمارا دنیا میں رہنا لکھا ہے یا دنیا سے جانا لکھا ہے۔ اگر جانا بھی لکھا ہے تو یا اللہ دعا کرتے ہیں ایمان کی حالت میں لے جا، یا اللہ اگر رہنا لکھا ہے تو اپنے محبوب کی محبت میں ہمیں رہنا نصیب فرما، یا اللہ اگر دنیا سے جانا لکھا ہے تو دین کی محبت میں ہم دنیا سے جائیں، یا اللہ اگر رہنا لکھا ہے تو دین پر استقامت کرتے ہوئے یا اللہ ہمیں دنیا میں رہنا نصیب فرما۔ اور جگہ سبحان اللہ۔ اچھا جی حدیث پاک سنیے، میں انشاءاللہ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ساری ادھر ادھر کی گل نہیں بیان کریں گے، ساری ایک حدیث ساری حدیثیں بیان کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ تفسیر البیان اسماعیل حقی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ 15ویں شعبان جس رات آج آپ اور میں اس مسجد میں موجود ہیں، گل سمجھ آ رہی ہے؟ سارے نو آ رہی؟ جنہوں نہیں آ رہی ہاتھ کھڑا کرو۔ سارے نو آ رہی؟ پھر اچھا کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیا فرماتی ہیں؟ 15ویں شعبان کو
یعنی اسی رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، فوراً جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ اے محبوب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، کس کی دعا کر رہے ہیں؟ کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ محبوب سجدے میں ہے، ذکر تیرا میرا ہو رہا ہے، ہاں جی سن رب رہا ہے، بھیج جبرائیل کو رہا ہے، کیوں بھیج رہا ہے؟ مجدہ سنا کے بھیج رہا ہے، خوشخبری دے کے بھیج رہا ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوبہ سارے سجدے سے اٹھا، میں نے آپ کی تہائی امت کو معاف کر دیا ہے۔ میں نے آپ کی تہائی امت کو معاف کر دیا ہے، لیکن قربان جائیں کملی والے آقا پر، قربان جائیں غم خار آقا پر، قربان جائیں غریبوں کے آقا پر، قربان جائیں جو ہے شاف روز جزا پر، قربان جائیں آمنہ کے لال پر، لیکن پھر بھی سارے سجدے سے اٹھایا نہیں، بدستور یہی دعا کرتے رہے اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی۔ سار اٹھایا سجدے سے نہیں۔ غور کر مسلمانہ، تیرے اور میرے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کے تیری اور میری مغفرت مانگ رہے ہیں، لیکن تو ذرا سوچ تو نے نبی کو کتنا راضی کیا ہے، تو نے نبی پاک کے لیے کتنا کچھ کیا ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے مجھ سمیت کہ ہم نے نبی پاک کے لیے کیا کیا۔ نبی تو ہمارے لیے سر سجدے میں رکھ کے دعا کرتے رہے یا اللہ میری گناہگار امت کو معاف کر دے۔ ہاں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدستور مانگتے رہے، پھر جبرائیل امین حاضر ہوئے، پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ اللہ آپ کو، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سلام کہتا ہے۔ پھر اللہ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب اب سر سجدے سے اٹھائیے، آپ کے رب نے آپ کی آدھی امت معاف کر دی ہے۔ ادھی تے نہیں بولے ہو، ادھی تے نہیں بولے ہو، تو سی اچھا بولو پھر سبحان اللہ۔ دعا اے کرو کہ اللہ ساڈا بھی انہاں میں جناح شامل فرما دے وے۔ لیکن پھر بھی قربان جائیں کملی والے آقا پر، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور سجدے کی حالت میں رہے، دعا میں مشغول رہے۔ پھر جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ اے محبوب اپنا سر اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت ساری کو معاف فرما دیا ہے۔ آپ کی ساری امت کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن اگلی گل بھی سنو، لیکن آگے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جن کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، جس نے کسی کا حق مارا ہوگا، جس نے کسی کا ناحق مال ضبط کیا ہوگا، یتیموں کا مال، غریبوں کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو ناحق قتل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے علاوہ اے محبوب چھوٹے موٹے گناہ میں معاف کر دوں گا، میں نے آپ کی امت کو معاف فرما دیا۔ یہ حدیث کمپلیٹ ہو گئی۔ اگلی حدیث چلو جی، اگلا سن دے آنا آہستہ آہستہ نال چل دے بھی آنا تو سبحان اللہ کہندے رہو گے۔ ساریاں کتاباں عربی والیاں کہ کوئی شک مک ہوئے تو اٹھ کے دیکھ سکتا میرے کول، لیکن جیڑا ویکھن آوے گا میں انہوں آکھا گا میں پڑھ کے سنا۔ ہاں جیڑا ویکھن آوے گا انہوں آکھا گا میں سنا پڑھ کے، او چکا وہ تسی سبحان اللہ۔ میں ترنم بھی لا دیں گا تو شعر بھی سنا دیں گا۔ اچھا جی اگلی حدیث پاک سنو جی۔ آج دی حدیث پاک اس دے حوالے نال
کہ یہ جڑی میں تمہارے سامنے کتاباں بیان کر رہا نا، یہ جڑا بندہ مدرسے پڑھتا ہے نا وہ جانتا ہے۔ اچھا جی، حدیث پاک کی ہے جی، حدیث پاک ہے نبی دا ویر حسنین کریمین دے بابا فاطمہ دے سر دے تاج حل عطا شیر خدا مشکل کشا علی رضی اللہ عنہ ان علی بن ابی طالب اچھا کہو سبحان اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دے راوی مولا علی شیر خدا گل کے دی سنا رہے اپنے ویر دی نبیاں دے سردار دی تے امت دے غم خار دی شافع روضے جزا دی تے امام الانبیاء دی سنا کون رہا ہے جڑا رب دا بھی شیر ہے تے رسول دا بھی شیر ہے۔ محمد بن عبداللہ قزوینی نہ محمد بن یزید قزوینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث دی سیاست دی مشہور کتاب دا نام ابن ماجہ ہے، حدیث مولا علی تو راوی ہے، گل رسول دی ہے تے سنن والے بھی رسول دے غلام نے بیٹھے نے غوثیہ مسجد دے اندر گل کی ہے۔ اے میرے دوستوں ان کو گل کی ہے اذا کانت لیلۃ نصف من شعبان، مولا علی فرمان دن آقا نے فرمایا اے علی جدوں شعبان دی 15ویں رات آندی ہے جیڑا بندہ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جیڑا بندہ 15ویں رات نو تو انہوں سمجھ آ رہی گل دی آ رہی ہے نا پھر اچھا کہو سبحان اللہ، جیڑا بندہ 15ویں رات نو اللہ دی کھلو کے عبادت کردہ ہے اگے کی فرمایا وصوموا نہارہا دہاڑی روزہ رکھدا ہے، راتی عبادت کردا ہے دہاڑی روزہ رکھدا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، بس اللہ تعالیٰ اپنی استطاعت دے مطابق اپنی شان دے مطابق اپنی شان الوہیت دے مطابق دنیا تے نزول فرماندا ہے۔ بندہ رات کھلو کے عبادت کردا ہے، دن روزہ رکھدا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تے نازل ہوندا ہے اپنی رحمت دے مطابق کدوں جدوں سورج غروب ہو جاندا ہے الی سماء الدنیا، جدوں سورج غروب ہو گیا اللہ دی رحمت دا نزول ہو گیا فیقولو اللہ دی رحمت دا اعلان کی ہوندا ہے اچھا کہو سبحان اللہ۔ آج تسی خوش قسمت ہو اللہ دے اعلان دا جواب تساں دینا ہے، اللہ دی جڑی رحمت اعلان کرے گی نا ان دا جواب اساں دینا ہے۔ جواب کس طرح دینا ہے؟ دعا دی صورت وچ اللہ دی رحمت اعلان کرے گی اساں جواب دینا ہے یا اللہ سانو معاف کر دے، ہائے ہائے یا اللہ سانو معاف کر دے۔ وہ گل ہے کہ حدیث دی آ رہی سنو، اللہ دی رحمت اعلان کرے گی فَيَقُولُ إِلَّا مِن مُسْتَغْفِرْ لِي فَغْفِرَ لَهُ، اج کون ہے جڑا میرے کو معافی منگے میں اج انہوں معاف کر رہا گا، میں اج انہوں معاف کر دیا گا۔ اگے کی فرمایا اَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَرْزُقَهُ اج کون ہے جڑا میرے کو رزق منگے آج میں انہوں رزق بھی دیاں گا۔ کیڑی رات 15ویں یہی رات اللہ دی رحمت نازل ہو کے اعلان کر دی پھر دیئے آج معافی منگو معافی مل جائے گی، آج رزق منگو رزق مل جائے گا۔ اللہ مبتلا فعافیہو علا قضا علا قضا، میرے آقا فرمان بار بار اعلان ہوئے گا آج منگ لو
مل جائے گا. آج معافی منگو معافی ملے گی, رزق منگو رزق ملے گا. اعلان کدوں لائے میرے آقا فرماندے سورج غروب ہون تو بعد اللہ دی رحمت تھلے آ جاندی ہے. صبح جس وقت طلوع فجر ہوندی ہے, تہجد دا ویلا ہوندا ہے, اذان ہوندی ہے, طلوع فجر ہو جاندی ہے, رب دی رحمت رب کولوں چلی جاندی ہے. جیڑا بندہ جیڑی شے مانگ لیندا ہے, جیڑے معافی منگی معافی مل جائے گی, جیڑے رزق منگیا رزق مل جائے گا, جیڑے اولاد منگی اولاد مل جائے گی. رات کیڑی ہے اچھا دسنی مینوں, رات کیڑی ہے 15ویں شعبان دی رات. ایتھوں پتہ چلے آئے اس رات دی فضیلت بھی ہے, اس رات دی اہمیت بھی ہے. اگر آج تسی اس مسجد اندر تشریف فرماؤ, اس رات دی اہمیت بھی مل جائے گی, اس رات دی فضیلت بھی نصیب ہو جائے گی. یہ حدیث کا نمبر بھی سن لو 1388. اگلی حدیث 1399, 1300 اردو دے اندر 89, انگلش دے اندر 1389. حدیث طرح کے جبے کبے نہیں پائے ہیں. میری دکان پر روشن نسائی قندیلیں جانتے ہیں میری سند کے خریدار مجھے. اچھا تو سرگم سبحان اللہ. اگلی حدیث پاک راوی کون؟ صدیق باپ دی, صدیق کا بیٹی, نبی دی محبوب زوجہ جدا نام ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او حدیث بیان کر رہی ہیں آپ کی فرمانی ہیں. آپ فرمانی ہیں عن عائشہ قالت فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فخرجت اطلبه فاذا هو بالبقیع. انکار کر دے ہو کہ رات دی فضیلت کوئی نہیں, اس رات دی فضیلت اہمیت کوئی نہیں, اس رات دی کتھے لکھیا قبر تے جانا. اور ذرا کھول تصحیح ابن ماجہ وچ کی لکھیا ہے, نبی کتھے گئے, نبی قبرستان گئے کہ نہیں گئے. ذرا آتا صحیح پھر تینوں میں پڑھانا. نبی قبرستان بھی گئے نے, نبی دعا بھی فرمائی ہے. حدیث پاک کی ہے, غور نال سننا. حدیث پاک دا نمبر 1399. حضرت عائشہ کی فرمانی ہیں ایک رات ایسی آئی کہ نبی پاک علیہ السلام میرے کولوں تشریف لے گئے, میرے کولوں تشریف لے گئے. میں تلاش کر دیا میں تلاش کر دیا ایک جگہ دے جا پہنچی. او جگہ کی ہے فیدا ہوا بالبقیع. حضرت عائشہ فرمانی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان دے اندر موجود ہیں. رات کیڑی ہے, رات کیڑی ہے 15ویں شعبان دی. نبی کتے تشریف فرمان ہے قبرستان دے اندر. قبرستان بھی ہو جنت البقیع, اس دے اندر تشریف فرماون. رافع رأسہ الی السماء, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اسمان دی طرف اٹھایا ہویا, اتھے بھی دعا ہی کر رہے ہیں. فقال یا عائشہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیہ ورسولہ. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے آقا اے عائشہ تیرے دل نے گمان کیتا کہ نبی پاک تیرے نال نعوذ باللہ زیادتی کرنگے. عرض کر دیا نہیں یا رسول اللہ میں سمجھا سی تسی کسی اور زوجہ کو تشریف فرماؤ. یا رسول اللہ میں تھوڑے پیچھے آ گئی ہاں, تسی تک جنت البقیع تشریف فرماؤ. اے میرے معبود غلاموں اگلی گل سن. قالت قد كنت وما بذلك ولكني ظننت انك اتيت بعد الشوق. حضرت عائشہ فرمانی ہے یا رسول اللہ میں سمجھا سی تسی کسی اور زوجہ. ان اللہ تعالی ينزل ليلة نصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم قلب. میرے آقا نے فرمایا عائشہ آج اور رات ہے کیڑی, سبق بھولیا نہ کرو, اچھا بولو کیڑی. میرے آقا فرما رہا ہے عائشہ آج 15ویں شعبان دی رات ہے, اللہ
اللہ تبارک و تعالی دی رحمت آسمان دنیا تے نزول ہوندا ہے، دنیا تے رحمت رب دی نازل ہوندی ہے، اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اج دی رات غور نال توجہ کرو، اج دی رات اللہ تعالی بنی کلب دی بکریاں دے والا جتنے میرے گناہگار امتیاں نو معاف کر دیندا ہے۔ محبوب فرمانے کہ میرا رب اس رات نو بنی کلب ایک قبیلے دا نام ہے، انہاں دیاں بکریاں دے بال، بکری دے بال کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے ساڑھے جو بکری دے بال کتنے ہیں؟ پتہ نہیں کتنے ہیں، یہ اللہ جاندا جاؤ رسول جاندا۔ ہاں جی بکریاں دے بال کوئی نہیں گن سکتا، تو یا رسول اللہ تسا بکریاں دی مثال فلان قبیلے دی کیوں دیتی؟ اس کی وجہ میرے آقا نے جواب فرمایا اس واسطے کہ عرب دے اندر ایک قبیلہ بہت زیادہ بکریاں رکھدا سی، انہاں دے ریوڑ بہت زیادہ سن، اس واسطے نبی پاک نے فرمایا جتنیاں زیادہ بکریاں ہون گیاں اتنے زیادہ بال ہون گے، اتنی زیادہ میری امت جنت چلی جائے گی۔ واہ میرے محبوب سونے واہ، تو ہر جگہ تے اسانو یاد فرمایا، پھر ایسا کیوں نہ آکھیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ہاں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حدیث پاک 1389 مکمل، اگلی حدیث 1390۔ اس حدیث پاک کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بھی صحابی رسول نے انہاں واسطے بھی کہہ دے اچھا سبحان اللہ۔ اب دیکھو میں تو انہوں حدیث سنا رہا ہوں سیاستہ جو تے ترجمہ کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی دی شعراں نال، سبحان اللہ، تاکہ شعر بھی پڑھ دئیے، ہو سکتا تسی بول ہو جاؤ لیکن جب شعر پڑھو تو پھر تاکہ تسی چونک ہو جاؤ، اچھا کہو سبحان اللہ۔ حدیث پاک کی ہے، حدیث پاک ہے جی عن ابی موسیٰ الاشعری جی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان۔ بے شک حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر یعنی دنیا والوں پر نازل ہوتی ہے، اور فیغفر لجمیع، بیٹھ جاؤ فیغفر لجمیع خلق ہی، ساری مخلوق بخش دی جاتی ہے، ساری مخلوق معاف کر دی جاتی ہے، ساری مخلوق کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور سوائے کس کے؟ الا لمشرک او مشاہن، فرمایا کہ مشرک اور حد سے بڑھنے والا، مشرک اور حد سے بڑھنے والا، حد سے بڑھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے آپ کوئی بھی مراد لے لیں، ماں باپ کا گستاخ حد سے بڑھنے والا، رسول اللہ کا گستاخ حد سے بڑھنے والا، اپنے استاد کا گستاخ حد سے بڑھنے والا، اپنے شیخ کا بھی ادب حد سے بڑھنے والا، اس واسطے یہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے۔ جو شریعت کی حد کراس کرے گا وہ حد سے بڑھنے والا ہے، چاہے وہ شراب پیے، چاہے وہ زنا کرے، چاہے وہ ڈاکہ زنی کرے، نہ حق قتل کرے، اس کے بعد جو ہے وہ نہ حق قتل کرے، کوئی بھی شریعت کا کام ہے جس کی ایک حد ہے۔ سمجھ آنے پہ گل دی کوئی نہیں، اور اس حدیث تے سر نہیں لگی تو اسے بھی بے سرے ہوگا، تو اسی اچھا بول رہے سبحان اللہ۔ چلو پریشان نہ ہو، وہ حدیثاں بڑیاں، اگلی حدیث تے سر لا دیں گے، اچھا کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں جی، حد سے بڑھنے والا اور مشرک کہنو آخدن جیڑا اللہ تو سوا کسی دی عبادت کرے،
اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کرے وہ بندہ کون ہے؟ مشرک ہے. کسے قبر نو سجدہ جیڑا کرے گا وہ مشرک ہے. قبر نو سجدہ حرام ہے بالکل. نبی پاک دی قبر نو سجدہ حرام ہے. حضور تو پاک بھی کوئی شاید دنیا تے ہے اللہ تو بعد ہیں؟ حضور تو پاک نا. حضور دی قبر پھر پاک قرآن ہے کہ کوئی نہیں ہے نا؟ اچھا تو بولو ہے نا. قرآن نو سجدہ حرام. رسول پاک جس تے قرآن آیا انہوں نے بھی سجدہ حرام. بلکہ حضور نے تو فرمایا اگر میں سجدے دا حکم دینا بیوی نو دینا وہ اپنے شوہر نو سجدہ کر دی. اس بات سے سجدہ صرف اور صرف کس نو؟ کینو؟ کینو؟ اچھا میں آگے کوئی اور گال کرنا پہلے کینو؟ اللہ دی ذات. سجدہ صرف اور صرف معبود صرف اللہ دی ذات. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساڑے نبی اساڑے رسول آخری رسول سارے نبیوں دے سردار شاف روز جزا. حضور ساڑی شفاعت کرنے والے. حضور دی وجہ تو کائنات بنی. حضور وجہ تخلیق کائنات. حضور دی وجہ تو سارا کچھ بنایا. بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ آدم اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا نہ کرتا تو میں تینوں بھی نہ پیدا فرمانا. اس واسطے حضور وجہ تخلیق کائنات. حضور نو رب نہیں کہنا تے رب دا پتر نہیں کہنا, رب دا بیٹا نہیں کہنا. باقی جو تعریف ہے حضور دی او کرنی ساری چاہیے. اچھا کہو سبحان اللہ. اگلی حدیث پاک دونوں میں سنانا جی. اے جامع ترمذی چو حدیث پاک دونوں سنا دیں جی. اے بھی وہی حدیث ہے لیکن اس کے اندر وہ الفاظ حضرت ابو موسیٰ اشعری دی حدیث ہے. اے حضرت عائشہ صدیقہ دی پھر حدیث وہی ہے. پھر حدیث پاک اے وہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اے آج لوگ اعتراض کرتے لگے. میں نے ایک بچے نے فون بھی کیتا دی اکھے جی بعد لوگ پوچھ دیں کہ رات دی کتنے لکھیا ہے جی. انہوں آکے وہ لکھیا ہے بدبخت تو پتہ نہیں کیڑے تو استادوں کو تم پڑھے ہو. ہاں جی رات دی فضیلت کتنے لکھی ہے. رات دی فضیلت حدیثاں کی لکھی اور کتنے لکھی ہے. حدیثاں تو سب پڑھو تھا. حدیثاں تو پڑھ کے اپنے لوگوں کو سناؤ تو پتہ لگے نا کوئی سوال نہ کرو. پہلی گل تو یہ بیلی بنانا نہیں چاہیے جڑے اعتراض کرن انہاں کماں تے. اسی تو الحمدللہ ساڈا تو عقیدہ ہے اسی رب کو دعا کریں گے اس رات دے صدقے رسول اللہ قبرستان تشریف لے گئے. اسی بھی قبر تے جاواں گے یا انہاں واسطے دعا کریں گے. حضور کی سنت بن جائے گی اور حضور کی سنت دے صدقے اللہ سانو بھی معاف فرما دے گا. یہ بھی حدیث وہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان فہدا ہوا بالبقیع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف حدیث پاک ہے جی. اجا فقال كنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله. تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظننت انك اتيت بعد نسائك. یا رسول اللہ میں گمان کیتا شاید تسی کسی اور اپنی بیوی پاک کو تشریف لے گئے ہو. تو یا رسول اللہ تسی تے تشریف فرماؤ. فقال ان اللہ تبارک و تعالی ينزل ليله النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم قلب. وہی حدیث ہے. اس دے وچ حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی صحابی دیس دے وچ حضرت عائشہ صدیقہ راوی او فرماندی ہیں اتنے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماندے ہیں اتنے صحابیہ حضور کی زوجہ پاک فرماندی ہیں اتنے صحابی فرماندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب دے بکریاں دے بالا جتنا میری امت نو معاف فرما دے. بس ایک گل سی کہ اے مختصر جی گل ہے. اس رات دی فضیلت ہے, اس رات دی برکت ہے, اس رات دی اہمیت ہے, اس رات دی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے امت نو فضیلت دے دیتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے اتنا مہربان ہویا کہ ایک رات دے دیتی. اللہ تعالیٰ دے بندے اس دے محبوب دے امتی اس رات نو عبادت کرن گے اللہ تعالیٰ انہاں نو اپنے اس عبادت دے وسیلے نال معاف فرما دے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھو ذہن چ نہ بہا لینا بس اس رات ہی تکیہ کر لینا بس. یہ بھی غلط ہے. ہاں جی اس رات تے بے شک اس کی فضیلت ہے, بے شک اس کی برکت ہے, بے شک اس کی اہمیت ہے. لیکن اس کی اہمیت اپنی جگہ تے فرض نماز کی اہمیت اپنی جگہ تے. وہ تو فرض ہے نا کہ ہے کہ کوئی نہیں. وہ تو فرض ہے
اس دی اگر تساں عشاء دی نماز پڑھ لئی تو صبح دی پڑھ لئی، نمازاں دی پوچھ ہونی، اس رات اگر تساں نہیں جاگے یہ تک اسی اپنی بخشش واسطے جاگنے ہیں نا کہ اللہ سانو معاف کر دے، ہاں جی اللہ سارے گناہاں دی معافی سانو عطا فرما دے، اس واسطے اسی جاگنے ہیں۔ لیکن وہ نمازاں جڑیاں نے وہ اللہ دی طرف فرض نے، وہ تساں نہیں پڑھیاں زندگی دیاں جتنیاں بھی، قیامت اللہ جانے ایک ایک کر کے وہ تھوڑے سامنے ساری ہر چیز آ جائے گی۔ پھر اتھے حدیث پاک ہے کہ اے جسم دے جڑے اعضاء ون، اے انگلیاں، اے بازو، رول بیان اندر لکھیا ہے کہ جس وقت انسان رب دے سامنے پیش ہوئے گا نا تو رب دے سامنے اپنا حساب و کتاب دین شروع کرے گا، اللہ وہ دی زبان بند کر دے گا، اللہ دی طرف وہ دی زبان کی بند ہو جائے گی۔ جب زبان بند ہوئے گی اللہ جسم دے اعضاء نو، انگلیاں نو، لتاں نو، پیراں نو، باواں نو، اکھاں نو، کاناں نو حکم دے گا تساں بولو۔ اے جسم دے اعضاء بول پون گے، اے انگلیاں، اے ہاتھ، اے بازو، اے سارے ساڈے خلاف بولنا شروع کر دیں گے۔ جدو خلاف بولن گے اللہ پھر وہ دی زبان کھول دے گا، زبان جدو کھلے گی اللہ فرمائے گا تو تا اے آخدہ پیا سی، ہن ذرا اپنے کاناں نال ایندی سن بھی صحیح، تیرے ہاتھ کی کہہ رہے ہیں، تیرے کان کی کہہ رہے ہیں، تیرے بازو کی کہہ رہے ہیں، تیری اکھاں کی کہہ رہی ہیں۔ ہاں جی اج تو زبان نال میرے سامنے اقرار کر رہے سی یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کیتا، لیکن یہ ہاتھ کہہ رہے ہیں یا اللہ اس انہاں ساڈے ہتھاں نال حرام کام کردا سی، انہاں ہتھاں نال شراب پیندا سی، ہاں جی انہاں ہتھاں نال حرام کماندا سی، انہاں اکھاں نال بری نظر ویکھدا سی، اے کان آکھن گے یا اللہ ساڈے نال گالاں سندا سی، ساڈے نال کاناں نال کان آکھن گے گانے سنن والے سنو، اے آکھن گے یا اللہ یہ ساڈے نال گانے سندا سی، اکھاں آکھن گے ساڈے نال فلماں ویکھدا سی، ساڈے نال کنجریاں ویکھدا سی، کنجریاں دے ڈانس ویکھدا سی، قرآن نہیں ویکھدا سی۔ اے ہر عذاب آن والے ہو اج دی رات اے میرا پیغام نے، جسم دے بے شک جو مرضی عیاشی کر لو، پیسہ جتنا مرضی کما لو، جتنی مرضی دولت کٹھی کر لو، لیکن ایک ایک پائی دا حساب دینا پڑے گا۔ اگر زبان نال اتنے سچے بننے دی کوشش بھی کیتی، جسم دا ایک ایک بال بول پوے گا، جسم دی ایک ایک لوں ساڑھے خلاف بول پوے گی، یا اللہ نہیں یہ جھوٹ ماردا پیا، یا اللہ نہیں اے اس طرح نہیں کہہ رہے، اے اسی ساڑھے کول پٹھے کام کروانا سی، اے ہاتھ آکھن گے ساڑھے کول کروانا سی، انگلی آکھن گے ساڑھے کول کروانا سی، زبان آکھے گی میرے کولو گالا کڑوانا سی، میرے کولو گانے گوانا سی، اے زبان ساڑھے خلاف بولے گی۔ اس واسطے اے ذکر ہے نا جڑا ذکر اے انگلیاں تے کیتا کرو، تاکہ کل جدو زبان بند ہوئے نا اے انگلی آکھن یا اللہ اسی گواہی دینی ہاں اے تیرا ذکر ساڑھے ہوتے کردا سی، زبان آکے یا اللہ اسی گواہی دینے ہاں اے ساڑھی زبان نال سبحان اللہ رکھدا سی، یا اللہ ایک کان میں گواہی دینا آکھن یا اللہ اسی جدو بھی سن دے سا سبحان اللہ ہی سن دے سا، یا اللہ اس بو آکھے گا یا اللہ جدو بھی بول دسی یہی بول دسی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یا اللہ جدو بھی بول دسی حق دی گل کر دو سی، یا اللہ جدو بھی بول دسی سچ بول دسی، یا اللہ جدو بھی پڑھ دسی قرآن پڑھ دسی، ماں پیو دے سامنے ادب نال بول دسی، یہ زبان تیرے حق ایک ایک الفاظ دی سچی گواہی پیش کرے گی جیڑی اللہ قبول کر کے تینوں جنت جالا مقام عطا فرمائے گا۔ اس واسطے بندہ گناہ کردا ہے نا، ہاں جی تو بندہ آخدت ہے میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، رب دی ذات ویکھ رہی ہوندی، لیکن رب دی ذات بھی ویکھ رہی، وہ تو رب دی ذات ہے نا، تے بندے تے جسم بھی پورا ویکھ رہا ہوندا ہے۔ میں شراب پی رہا، میں سود کھا رہا، سود لے رہا دے رہا، کسی نو نہیں پتا، اللہ دی ذات نو پتا ہے، لیکن میرے ہاتھاں نو تو پتا ہے نا میں حرام کمایا کہ حلال کمایا، میرے اکھاں نو تو پتا ہے نا کہ حرام دا ہے یا حلال دا ہے، میری اکھاں نو پتا ہے نا غلط ہے یا صحیح ہے، میرے اکھاں نو پتا ہے نا میں غلط پاسے ٹر کے جا رہا کہ چنگے پاسے ٹر کے جا رہا، میرے پیراں نو پتا ہے نا۔ اتنے تو بندہ آخدا نہیں مینوں کون ویکھ رہا، مینوں کہنے ویکھنا،
نالے اگر کوئی ویکھے بھی صحیح تو میرے کو پیسہ دے دولت اتنی ہے میں تو سارا کچھ پیسے دولت بلبوتے دے کر لاں گا، لیکن آج تو کر لویں گا، لیکن جس میں جو روح نکلی پھر کون کرے گا؟ پھر کون کرے گا؟ میں اکثر تمہیں اگے بھی آخنا ہونا، میں آخنا اتنے ذرا بندے نو ماڑی جی تکلیف ہوے نا، ماڑی جی سوئی بھی چپ جاوے نا، رشتہ دار برادری دوست احباب کٹھے ہو جاندے جی اینو ہاسپٹل لے جاؤ جی، ساڈا دوست ہے، ساڈا بیٹا ہے، ساڈا باپ ہے، ساڈا بھائی ہے، ساڈا سجن ہے، ہاں جی اینو ہاسپٹل لے چلو۔ لیکن میں دل وچ میرے خیال آندا ہے بھئی ایک منزل اور ایک جگہ وہ بھی ہے قبر والی، اتھے بھی تو اسی کلے ہونا ہے، اگر اتھے سانو تکلیف ہوئی تو اتھے کون چھڑائے گا؟ اتھے تو سارے کٹھے ہو کے آ جاندے ہیں، آسو پاسو چارپائی دی آسو پاسو ہاسپٹل دے وچ ڈاکٹر فلاں 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 کٹھے ہو جاندے ہیں، تے لیکن جی قبر وچ گئے اتھے تکلیف ہوئی اتھے کون آوے گا؟ اتھے بس صرف ایک ہی ذات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جڑا مومن ہوئے گا نا عاشق ہوئے گا وہ پتہ کی آکھے گا؟ وہ آکھے گا سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے، مل کر پڑھ لو سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ جس وقت میرا دوستوں بزرگوں کوئی عاشق رسول کوئی سیدنا پیر میرے علی شاہ جیا جدوں قبر وچ گیا ہوئے گا فرشتیاں نے پوچھا ہوئے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، آپ نے فرمایا گا اوئے میرے کولوں انہاں دے بارے پوچھدے ہو جنہاں دے بارے میں ساری زندگی یہی آنا رہا، اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہان تھا، جانا تھا کہ جانے جہان تھا، او سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شانوں تو شانہ سب بڑھیا۔ یہ ساڑھے یہ گناہگار جدو جائے گا یہ بھی یاد رکھو حضور پردے تشریف لے آن گے، حضور دی پہچان کرنی پوے گی، اگر وفا کیتی ہوئے گی تو پھر فوراً پہچان ہو جائے گی، جنہیں ساری زندگی لبیک لبیک دے نعرے لائے ہون گے نا جدو حضور نو ویکھے گا وہی لبیک لبیک دے نعرے شروع کر دے گا۔ اس واسطے چلو جی اگلی حدیث پاک سنن نسائی جو ہو گئی سی کہ نہیں ہوئی سی؟ ہو گئی سی۔ آپ چاہ رہے ہیں اچھا جی حدیث پاک سن لو جی۔ حدیث پاک دے راوی نے جی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کی فرمانا قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ارaka تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان۔ حضرت اسامہ بن زید نے عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُس دی شعبان دے روزے رکھ دے ہو، وجہ کی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہرا یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وہو شہرا، میرے آقا نے فرمایا رجب تے رمضان دے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جدا نام شعبان ہے، جدا نام کی ہے، جدا نام کی ہے شعبان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگ دی شان تو غافل نے، لوگ اس مہینے دی شان نہیں سمجھے۔ اے اسامہ بن زید تو سوال فرمایا
کہ میں روزے کیوں رکھنا ہوں؟ اس واسطے رکھنا ہوں اے اسامہ بن زید، لوگ اس مہینے دی شان تو نہ واقف ہیں، اس مہینے دی شان نہیں سمجھ سکے۔ اے او مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے اسامہ بن زید، میرے محبوب دے غلاموں، فرمان سنو کملی والے دا، فرمان سنو اس محبوب دا جنہیں رب نو ویکھیا، بولنا سبحان اللہ، اور اس محبوب دا جس دی شان ورا الورا ہے، اس محبوب دا جڑا ستاں آسماناں تو بھی پار تشریف لے گیا ہے، جڑا عرش تو بھی اٹھے تشریف لے گیا، جڑا 70,000 نورانی پردیاں تو تشریف لے جا کے رب دی بارگاہ پہنچے آئے، رب سامنے میں، بددعا دا چہرہ بھی سامنے میں، طالب بھی سامنے میں، مطلوب بھی سامنے میں، طالب تے مطلوب سامنے ایک دوسرے دی زیارت ہو رہی ہے، تحفہ مل رہا ہے، امت مصطفیٰ نو نماز دا۔ اس محبوب دی گل سنان لگا، اے میرا محبوب، کون محبوب نے؟ میرے محبوب دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگلے اتنی طاقت رکھی، اشارہ فرما دیں سورج مڑ پہندا ہے، اشارہ کر دیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ فرما دیں جانور بول پہنیں، اشارہ فرما دیں پتھر کلمہ پڑھ لگ پہنیں، اشارہ فرما دیں درخت ہل کے اکھیڑ کے اپنے آپ نو بندیاں وانگو چلا کے حاضر ہو جانے۔ او معبود دے گل سن، میرے معبود دی اتنی طاقت ہے، اتنا انگلی دی طاقت ہے، پورے ہاتھ دی کتنی طاقت ہوئے گی، پھر بازو دی کتنی طاقت ہوئے گی، پھر پورے جسم دی اللہ نے اپنے معبود نو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوئے گی۔ میرے دوستا، میں تینوں اس معبود دی گل سناؤں جس معبود دی آمد تے اللہ تعالیٰ نے ہرے درخت خشک درخت سر سبز کر دیتے، قحط سالی ختم فرما دیتی، اللہ تعالیٰ نے ہر مانو محبوب دی آمد تے بیٹے عطا فرمائے۔ محبوب میرے دوستا، میرے محبوب دے غلاموں، میں تینوں اس معبود دی گل سنان لگوں، میرے آقا کی فرمانے، اے اسامہ بن زید، وجہ کی ہے لوگ اس مہینے دی شان تو غافلن، اے او مہینہ ہے جس مہینے دے وچ ہر بندے دے نامہ اعمال، غور کرنا توجہ کرنا، ہر بندے دے نامہ اعمال اللہ کو جانن۔ کون فرما رہے ہیں؟ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک فرما رہے ہیں ہر بندے دے نامہ اعمال اللہ کو جانن۔ جس وقت اللہ کو جانن، اللہ ویکھدا ہے نامہ اعمال کی موجود ہے۔ اے میرے دوستوں، میرے آقا فرمانے فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ میرے آقا فرمانے جس وقت میرا نامہ اعمال، یعنی نبی پاک فرمانے کہ میرا نامہ اعمال دیکھو او تا پاکن، اے صرف سبق تیرے تے میرے واسطے، سبق امت واسطے، سبق محبوب دے غلامہ واسطے، سبق محبوب دے امتیاں واسطے، محبوب دا پاکن، ہاں جی، انہاں دا عمل بھی پاک، وہ خود بھی پاک، انہاں دا قرآن بھی پاک، انہاں دی زبان بھی پاک، انہاں دی ہر ادا پاک، اسی انہاں ہر ادا تو قربان۔ اے میرے محبوب دے غلاموں توجہ فرماؤ، میرے آقا نے فرمایا اے اسامہ بن زید، میں پسند کرنا ہوں جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اعمال اللہ کو جاوے، اللہ کھول کے مشاہدہ کرے، اللہ نے سامنے کھول کے رکھ دیتا جاوے نام اعمال۔ جس وقت نام اعمال دے شروع ویکھیا جائے گا میرا نام اعمال کیڑی نے کیے، میں اس وقت روزے نہ لواں گا،
اللہ ویکھے گا میرا محبوب دا نام اعمال دے سٹارٹ روزہ موجود ہے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، میں محمد بھی خوش ہو جائے گا۔ اے محبوب دے غلاموں، اے پیغام تینوں تے مینوں ہے کہ رات اے ساری عبادت دے اندر گزارو، اے رات اللہ دے ذکر گزارو۔ جس وقت نام اعمال اللہ کول پہنچے، اللہ ویکھے نام اعمال سٹارٹ کی کسی دی سبحان اللہ ہوئے، کسی دی تسبیح نماز ہوئے، کسی دا ذکر ہوئے، کسی دا روزہ ہوئے، کسی دا صدقہ ہوئے، کسی دا خیرات ہوئے، کسی دی تسبیحات ہوئے، کوئی نہ کوئی ذکر جدو سٹارٹ ہوئے گا اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ گنبد خضرا دے اندر رامنا دلال بھی خوش ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ تینوں خالی نہیں موڑے گا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اللہ اپنے بندے نو ذلیل نہیں کردا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو ذلیل نہیں فرماندا، بندہ اپنے عملہ دی وجہ تو ذلیل ہوندا ہے۔ اے میرے محبوب دے غلاموں یاد رکھو، انسان اپنے کرتوتاں دی وجہ تو مار کھا جاندا ہے، لیکن میرے دوستا یاد رکھ جس وقت انسان اللہ نو یاد رکھے، پریشانیاں مصیبتاں اللہ دی طرفوں آندیاں انہاں تے صبر کرے، اللہ نو یاد کردا رہے، رزق حلال کماوے کھاوے، میرے دوستا زبان دی تاثیر بھی چنگی ہو جائے گی۔ زبان دے اندر جیڑی دعا نکلے گی زبان چو اللہ فوراً قبول فرما لے گا، اوندا اجر بھی عطا فرما لے گا۔ اے میرے دوستا آج ہر بندے نے میرے نال نہیں اپنے نال خود وعدہ کر کے جانا ہے، اسی اندہ یا اللہ 5 ٹائم دی نماز نہیں چھوڑاں گے، سارے آنکھوں انشاءاللہ میرے نال وعدہ نہیں کرنا، نہ مسجد وعدہ جھوٹا ہو جائے گا، اپنے دل نال وعدہ کرنا ہے، اپنے دل دے گناہ اپنے اندر دے گناہ اللہ دے گے رکھ کے دعا کرنی، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، آج اسی ٹر کے تیری بارگاہ جا گئے، یا اللہ ساڈا اور در کوئی نہیں جیڑا جس کو لسی جائیے، جس دے دربار جا کے عرض کریے اے مولا تیری بارگاہ ہے، تیری بارگاہ چاہ گئے ہوں، پچھلے معافی عطا فرما دے، آئندہ سانو محفوظ کر دینی، سانو 5 ٹائم دا نمازی بنا دینی۔ میرا دوستہ وعدہ کر اپنے آپ نال ہمیشہ سچ بولاں گا، کہو انشاءاللہ ہمیشہ حلال کھاواں گا، ہمیشہ حلال کماواں گا، کسی دا برا بھلا نہیں سوچاں گا، اپنی اولاد نو نیک دی تربیت دیاں گا، اپنی اولاد نو نیکی دی تعلیم دیاں گا، اپنی اولاد نو ادب سکھاواں گا، اپنے ماں پیو دا ادب کراں گا۔ یاد رکھ لو میرے دوستوں بزرگوں، اے ماں پیو بہت بڑی نعمت نے، آج دی قدر کر لو، اگر ماں پیو چلے گئے پھر ہاتھ ملدے رہ جاؤ گے۔ آج تسی آکھ دے ہو بابا جی تانوں پتہ کوئی نہیں، بابا جی تسی پرانے ذہن دے ہو، نا اس بابے دا ذہن پرانا نہ آکھیں، اے بابے دا جڑا تجربہ ہی تیری زندگی دا 1 منٹ دا تجربہ نہیں ہے، اس واسطے بابے نے زندگی گزاری ہے، تیرا باپ بنے آئے، اللہ نے انہوں مقام دیتا ہے، تیری ماں بنی ہے، اللہ نے جنت اٹھا کے تیری ماں دے قدم تلے رکھ دیتی ہے، اس واسطے اس دا ادب کر، ماں دا ادب کر، باپ دا ادب کر، اللہ تینوں جنت جالا مقام عطا فرمائے گا۔ اس دی قدر کر جدو نہ ہوئے پھر ویکھ لویں، پھر تو ہاتھ مل لیں گا، جدو نہ ہوئے اس واسطے آقا نے فرمایا اے میرے دوستوں، قرآن نے بلکہ آکیا اف ولا تنہرہما، کہ اے بندے آؤ انہاں دونوں دے سامنے بولنا تا در کنار، گفتگو لب و لہجہ بد اخلاق کرنا تا در کنار، انہاں دے سامنے اف تک نہیں آکھنی، بلکہ جدوں میں بولنا ہے اے آکھنا جی ابو جی جی امی جی۔ اس واسطے دوستوں بزرگوں یاد رکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر فعل، اوہ کیوں بند کر دوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر عمل، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر فرمان اساڈا سر رکھیاں دے